الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے عظمت صحابہ اور فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافی دنوں سے الحمدللہ ہمارا یہ عنوان چل رہا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ بہت قیمتی باتیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا کر رہا ہے۔
مجھے امید ہے کہ سبق یاد رکھیں گے آپ لوگ. مسلمان بن کر پیدا ہو کر اگر کسی چیز کو نہ جانتے ہیں تو یہ گناہ ہے. جان لینے کے بعد عمل کرنا، جاننے کے بعد اگر لاپرواہی ہوتی ہے تو پھر اسے ڈبل گناہ ہے. معلوم نہیں تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، مثال دیتا ہوں. نماز مسلمان پر فرض ہے، یہ کسی مسلمان کو نہیں معلوم تھا. اللہ نہ کرے تب بھی وہ اللہ کے سوال سے نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھا، بندہ اگر کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو پھر اس کا یہ جواب اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں. شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرنا فرض ہے. سطحی طور پر کیا فرض، کیا واجب، کیا سنت، کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اتنا سبق تو ایک مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے. پوری امت کا، مفسرین کا، محدثین کا، فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، کسی چیز کے بارے میں اگر بندہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، تو پھر اس کا وہ جواب اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں. اس کے جواب پر ایک اور سوال ہوگا جو اللہ تعالیٰ کریں گے، تو نے اس کے بارے میں معلوم کیوں نہیں کیا. ارے یہ بات سنیے، اب کسی مسلمان کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں نماز کا بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اسلام میں نماز 5 وقت فرض ہے، وہ کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا. یہ جان کر پھر چھوڑتا ہے تو اسے سنگل گناہ نہیں ڈبل گناہ ہوگا. اس ایک مسئلے کا تو وہ عالم بن گیا. میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. اگر صحابہ کی عظمت معلوم نہیں تو پھر ایک گناہ ہوگا، عظمت کو معلوم کر لینے کے بعد گستاخی کرو گے تو ڈبل گناہ ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. بڑی احتیاط کے ساتھ یہ جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ خامخواہ ایسے ہی قرآن اتار دیے کہ جو چاہے پڑھے جو چاہے چھوڑ دے. پیارے آقا اٹھے تو شریعت بتاتے تھے، بیٹھے تو شریعت بتاتے تھے، سوتے تو شریعت بتاتے تھے، چلتے تو شریعت بتاتے تھے. سفر میں شریعت بتایا آپ نے، حضر میں شریعت بتایا آپ نے، خوشی میں شریعت بتایا آپ نے، غم میں شریعت بتایا آپ نے. کیا ایسے ہی بتایا؟ چاہے تو آپ عمل کرو اور چاہے تو عمل نہ کرو. آقا کے بتانے کا مطلب کیا تھا؟ تاکہ میری امت شریعت سیکھے، میری امت علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے. ایک پوائنٹ بتاتا ہوں اور آگے گزرتا ہوں. شریعت کے علم سے جو لوگ دور ہیں، اس کے علاوہ دوسرے علوم پر بڑی محنت کرتے ہیں،
ان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے یہ. ہم لوگوں کو سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہے اور اسی علم کو اٹھا کر ہم نے اتنا اوپر رکھ دیا یا اتنے پیچھے رکھ دیا جہاں جا بھی نہیں سکتے اور ہاتھ پہنچ بھی نہیں سکتا. شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور جو علم فرض نہیں اسی کے پیچھے پڑ رہے ہیں، جو علم فرض ہے اسی کو چھوڑ بیٹھے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آپ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر رسیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ اندر ہی اندر سے سوال کر رہے ہیں حضرت اب اگر شوق پیدا ہو جائے تو کیا کرنا؟ تم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ عطا فرمایا ہے. یہ جلسوں میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو سننا بھی علم ہے، جمعے کے بیانات کو سننا بھی علم ہے، تفسیروں کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی علم ہے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی علم ہے، اور میرے پیاروں اچھے اچھے اصلاحی معاشرہ کے جلسوں میں بیٹھنا بھی علم ہے. اور افسوس کہ وہاں مدرسوں میں جا کر علم حاصل نہیں کرے. کم سے کم یہاں تو علم حاصل کرو. یہاں سے بھی دور ہے امت. جمعے کا بیان کیا ہے؟ علم اور سبق ہے. سیرت کے جلسے کیا ہے؟ علم اور اسباق ہے. علم فرض ہے. العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. العلم عربی ایک گرامر ہے، میں آپ کو سمجھاتا چلوں. میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ عربی بڑی گہری زبان ہے. یہاں علم سے کون سا علم مراد ہے؟ یہاں علم سے کون سا علم مراد ہے؟ یاد رکھو نوجوانوں، آج مجھے کثیر تعداد میں نوجوانوں پر نظر پڑ رہی ہے، اسی لیے میں یہ بڑی باریک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. العلم سے کون سا علم مراد ہے؟ آپ الزام لگا سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، مولانا علم حاصل کرنا فرض نبی بولے سو یہ وہ یہ تو نہیں بولے. بالکل غلط ہے. العلم میں الف اور لام جو ہے نی، الحمد میں الف اور لام ہے نی، ویسے ہی العلم میں الف اور لام آتا نہیں. یہ الف لام کا ترجمہ ہی دین کا علم ہے. سمجھ میں آیا؟ ارے بولو ماں، سمجھ میں آئی؟ بورڈ رہتا تو میں لکھ کر دکھاتا آپ کو. اور اگر سمجھنا چاہتے ہیں جمعے کے بعد بیٹھو، میں 1 سیکنڈ کے اندر بتا دوں گا کہ یہاں علم سے کون سا علم مراد ہے اور اس کا معنی اس حدیث کے اندر کہاں پایا جاتا ہے. سب سے بڑا داغ، سب سے بڑا عیب، سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی شرمندگی کی بات کون سی ہے؟ جس کے پاس دین کا علم نہیں، اس کے پاس ایسا داغ ہے جو مٹایا نہیں جا سکتا. جس کے پاس قرآن اور حدیث کا صحیح علم نہیں، اس کے پاس ایسا عیب ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا. آج جس کے پاس علم نہیں وہ بھی ناز کرتا ہے، دولت کو سامنے رکھ کر، عہدوں کو سامنے رکھ کر، طاقت کو سامنے رکھ کر، پاور کو سامنے رکھ کر. میرے پیارو، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم. ایمان کے بعد علم ہے تو اس کے پاس دولت بھی ہے، علم ہے اس کے پاس طاقت بھی ہے، علم ہے تو اس کے پاس حسن بھی ہے، علم ہے تو اس کے پاور بھی ہے.
आ रही है बात समझ में? और जिनके पास दीन का इल्म है उनकी अजमतें और उनकी शान हम सबको नजर आ रही है, लेकिन हम गहरी नजर से नहीं देख रहे। इससे बड़ी शान क्या हो सकती है? बादशाह हो के रियाया, अमीर हो के गरीब, ताकतवर हो के कमजोर, सेहतमंद हो के बीमार, पावरफुल इंसान ही क्यों ना हो, नमाज का वक्त औकात में सबसे कीमती वक्त होता है, और इस वक्त में सबको पीछे करके आगे बढ़ने वाला साहिब इल्म होता है। कोई बादशाह बोल सकता है मौलाना पीछे आओ मैं बादशाह हूं, कोई सदर साहब बोल सकते हैं मैं मस्जिद का सदर हूं तुम पीछे आओ मैं सामने। नहीं, सब पीछे रहेंगे। कई वाकयात बाकी रह गए। ये अब्दुल वाहिद साहब का कर्म है कि वो बयान को पूरे हिंदुस्तान फैलाते हैं, मस्तूरात भी सुनते हैं। तुम्हारे से ज्यादा इतनी तवज्जो से औरतें सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर गुंजाइश होती तो मैं सदर साहब को बोलकर औरतों के आने का भी इंतजाम करता, अगर शरीयत में इजाजत होती। इतनी तवज्जो से सुनते हैं औरतें, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। पूरी तवज्जो से बराबर बोल के हजरत वो बात पूरी नहीं हुई, वो वाकया पूरा नहीं हुआ, वो शेर पूरा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। वो मेरी इस्लामी बहनें जिनको सुनकर यहां से दुआ निकलती है कि अल्लाह जितनी तवज्जो से ये हमारी कौम की बच्चियां सुनती हैं, ऐ अल्लाह उतनी ही गहराई का अमल भी इनको अता फरमा। जंग उमूरिया को अभी नहीं छोड़े हैं औरतें। हजरत वो जंग कब होती सो हजरत हुई की नहीं हुई की बोलकर 1.5 साल हो गया नहीं तकरीबन। एक मेरी इस्लामी बहन कहती है कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत सुनने का शौक है, अभी वो कितने जुम्मे में आएगा। मैंने ऐसे ही उसे पूछा सुनने के बाद क्या करेगी बेटी? उन्होंने कहा कि हजरत इस वक्त मैं हामिला हूं। इस वक्त मैं क्या हूं? हामिला हूं। इंशाअल्लाह ताला 2-4 महीने में बशारत मिलने वाली है। अगर मुझे बेटा पैदा हुआ तो मैं बच्चे का नाम मुआविया रखूंगा। सुभान अल्लाह। आपको क्या मालूम ये जुमले सुनकर हमारी खुशी का आलम क्या होता है? अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग, इल्म ना हो एक बहुत बड़ा दाग, इल्म ना हो एक बहुत बड़ा ऐब, इल्म ना हो एक बहुत बड़ी कमजोरी, इल्म ना होना ताकत रहकर भी ताकत ना होने के बराबर है, इल्म का ना होना पावर रहकर भी पावर ना होने के बराबर है। और बात लगे हाथ, सुनते जाओ, इल्म सही होना भी जरूरी है। और लफ्ज कह रहा हूं हाफिज साहब तवज्जो से, इल्म सही होना भी जरूरी है और इल्म तकरीबन होना भी जरूरी है। मुकम्मल नहीं कह सकता, इसलिए कि मुकम्मल इल्म तो सिर्फ मेरे आका के पास था, जिसको जितना मिला उतना मिला है। अबू हनीफा ने दावा नहीं किया मेरे पास पूरा इल्म है, इमाम शाफी ने दावा नहीं किया मेरे पास पूरा इल्म है, इमाम मालिक ने दावा नहीं किया मेरे पास पूरा इल्म है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने दावा नहीं किया मेरे पास पूरा इल्म है, इमाम बुखारी ने दावा नहीं किया, इमाम मुस्लिम ने दावा नहीं किया, इमाम तिरमिजी ने दावा नहीं किया।
پیرانے پیر کی سیرت سلامت ہے، دعویٰ نہیں کیا، بایزید کی زندگی سلامت ہے، دعویٰ نہیں کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کامل علم اگر کسی کے پاس تھا وہ میرے نبی کے پاس تھا، مکمل علم کسی کے پاس تھا وہ میرے نبی کے پاس تھا، دنیا کا علم اگر کسی کے پاس تھا وہ میرے نبی کے پاس تھا۔ دین کا کیا کہنا، میرا نبی لے کر آیا تو دین ہی تو لے کر آیا۔ اور یہ نبی کا احسان ہے، دین پہنچاتے پہنچاتے دنیا بھی سکھایا۔ کسی نبی نے صرف دین دے کر گئے، دنیا کیا ہو بتائے نہیں، میرے آقا نے دین کے ساتھ دنیا بھی اٹھائی، الحمدللہ۔ گھر کو جانا دین نہیں، گھر سے باہر نکلنا دین نہیں، کھانا کھانا دین نہیں، پانی پینا دین نہیں، سونا دین نہیں، بستروں سے اٹھنا دین نہیں، لیکن آقا نے قرآن و حدیث اور دین کو سامنے رکھ کر ہمارے کھانے کو بھی دین بنا دیا، ہمارے پینے کو بھی دین بنا دیا، ہمارے سونے کو بھی دین بنا دیا، ہمارے لباس کو بھی دین بنا دیا، ہماری تجارت کو بھی دین بنا دیا، ہماری سیاست کو بھی دین بنا دیا، ہماری شادیوں کو دین بنا دیا، ہمارے نسل فصل حسب اور نسب کو دین بنا دیا۔ میرے نبی کا صدقہ، کامل علم تو صرف میرے نبی کے پاس تھا۔ کامل علم کس کے پاس تھا؟ میرے نبی کے پاس تھا۔ اسی لیے میں نے بڑے احتیاط کے ساتھ کہا کہ دین کا علم ہونا اور تقریباً علم ہونا، جیب میں 10 روپے رکھ لے کو کہ 100 روپے رکھ لے کو اپنے آپ کو امبانی سمجھتا ہے، اسے زمانہ کیا کہتی ہے؟ چلو بھی 2-3 لاکھ روپے ہے، اپنے آپ کو وہ بل گیٹس سمجھتا ہے یا اس کے لیول کا سمجھتا ہے، دنیا اسے پاگل کہتی ہے۔ 2-4 مسئلے کیا مل گئے، اپنے آپ کو خطیب زمان سمجھ رہا ہے، خطیب دورہ سمجھ رہا ہے۔ مقرر 16 بیان سمجھ رہا ہے۔ پورا قرآن تو دور کی بات، اکرم تعوذ کی تحقیق نہیں ہے، بولنا کیا، بولنا کوئی کمال نہیں، بولنا کوئی کمال نہیں، ہماری صفت خاص ہے بولنا۔ منطق میں سمجھو، میں باریک باتیں بھی آج کل سمجھا رہا ہوں الحمدللہ۔ منطق میں کیا مولانا؟ منطق، لا ایک سبجیکٹ ہے، مدارس عربیہ میں پڑھاتے ہیں، بڑی گہری گہری کتابیں پڑھاتے ہیں، منطق اس فن کا نام ہے۔ کیا نام؟ منطق ہے۔ اس فن میں انسان کو حیوان کہا جاتا ہے، انسان نہیں کہا جاتا، اس فن میں حیوان کہا جاتا ہے، ساتھ میں ایک لفظ جوڑ دیا جاتا ہے، حیوان ناطق۔ حیوان بولے تو سانس لینے والا، سانس چھوڑنے والا، ظاہری طور پر کھانے والا، پینے والا، چلنے والا، جسے درد کا احساس ہوتا ہے، تکلیف کا احساس ہوتا ہے، یہ تمام باتیں جس کے پاس ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ حیوان کہتے ہیں۔ اب یہ بات بکری میں ہے، بکری بھی حیوان ہے، یہ بات کتے میں ہے، کتا بھی حیوان ہے، یہ بات گائے میں ہے، گائے بھی حیوان ہے، یہ بات بیل میں ہے، بیل بھی حیوان ہے، یہ بات شیر میں ہے، شیر بھی حیوان ہے۔ اب پھر ان تمام جانوروں سے ہم الگ کیسے ہوں گے؟ ایک لفظ بازو جوڑ دیا جاتا ہے، وہ حیوان جو بولتا ہے، حیوان ناطق، وہ حیوان جو بولتا ہے۔ کتے سے الگ ہو گیا انسان، بکری سے الگ ہو گیا انسان، شیر سے الگ ہو گیا انسان، باغ سے الگ ہو گیا انسان۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں پاور کے ساتھ، زور کے ساتھ، اپنے دماغ میں آنے والے ہر جملے کو موافقت اور مناسبت سے نکالنے والے جملے، اور یہ فن اگر کسی کو دیا ہے تو اسے کہتے ہیں انسان۔ جانور بھی آپس میں بات کر لیتے ہیں، بلی کتے بھی آپس میں بات کر لیتے ہیں، چڑیا درندے پرندے بھی آپس میں بات کر لیتے ہیں، لیکن ضروری بس اتنا محفلیں جمع کر کوئی کوا غیبت نہیں کرتا،
کتے راتوں میں تو ملتے ہیں. راتوں میں تو مولانا میں گاؤں شہر پھرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے پاس بھی باقاعدہ اس کا علم ہوگا. کتے گمبل میں کار میں جا لے کر تھا، کتے زبردست ہیں، دور سے دیکھ رہا ہوں. میرا تو ایک مطالعہ ہی حالات ہے. ایک ٹو ویلر والا ادھر سے آیا، سڈن کھڑایا، پلٹا لے کو چلے گا. پھر ہماری کار سامنے گئی، اس کے بعد وہ کار ٹو ویلر والا کھڑا تھا. عذرائے ہمدردی، ہم نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ انہیں کہہ رہا ہے نہیں مولانا کتے ہیں. کبھی کتوں کی کوئی محفل ہے جو گھر اجاڑنے کی گفتگو کرتے ہیں؟ ایک وقتی طور پر بات کر لیتے ہیں تو کر لیتے ہیں. ہر سوچ کو الفاظ بنا کر پیش کرنے کی جو طاقت اللہ تعالیٰ کسی کو دیا ہے تو وہ انسان کو دیا ہے. اور ایک زبان نہیں دیا، کئی زبانیں دیا ایک زبان کے اندر. انگریزی بولنے والے کے پاس بھی وہی جیپ ہے جو اردو بولتے ہیں. کنڑ بولنے والے کے پاس بھی وہی تاریخ ہے. ہمارے پاس بھی ہے وہی حلق ہے. شروع حلق ہے، درمیانی حلق ہے، آخر حلق ہے. لیکن ان کی لینگویج الگ ہے، ہماری لینگویج الگ ہے. وہی آپ فرانسی، جاپانی اور چینی بات کرنے والوں کے بھی وہی دانت ہے اور اتنے ہی دانت ہے. یہ منہ کا یہ خاکہ، اللہ اس کے اندر کتنے لینگویجز رکھا ہے. خدا کی قدرت میں غور کرو، ایمان پکا ہوگا. اللہ خوش ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کتنے جگہوں میں کہا خدا کی قدرت میں غور کرو. کم سے کم اتنی عقل تو ہوگی، آسمان پر نظر پڑتی ہے تو اتنی تو سوچ پیدا ہوگی. 30-40 کا چھت ڈالنا ہے، 4-5 پلر کی ضرورت پڑتی ہے. اتنا بڑا چھت وہ بھی گولائی کے ساتھ میرا رب بنا کر رکھا ہے، ایک ستون بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی قدرت کا کیا کہنا. اس کی بھی ہوئی عقل کو سامنے رکھ کر اس کی قدرت پر ذرا غور کرتے ہیں تو بدلے میں وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. ہمیں اللہ کی قدرت پر غور نہیں کرتے، دوستان کی ترقی میں غور کرتے ہیں. اتنا جلدی میں آگے کیسا بڑھائیں. میرے پاس ٹو ویلر پوچھنے کو جاتا تھا سو گگو، آج انہیں فارچونر میں آتا ہے. ٹوپی پنایا کی ٹوپ پنایا کی. دروازہ بند کرنے کو بات کرتی نا انہیں، کیونکہ عورتیں بھی سنتے ہیں نا. ہمارا غور و فکر کہاں ہے اور ہم اپنے غور و فکر کو کہاں لگانا ہے. دروازہ بند کر لے کوئی انہیں بات کرتی نا، کسے بات کرتی رہی، یہ سوچ میں رہتے. شریعت مطہرہ میں آتا ہے کہ دروازوں میں کان لگا کر کسی کی بات نہ سنو. اگر کوئی ایسا آدمی پکڑا جاتا ہے اس کے کان میں شیش پگھلا کر ڈالو. گھروں میں چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے جاسوس؟ ارے چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے جاسوس؟ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور کرو، میرے نبی کے معجزات پر غور کرو. اس دور میں میرا نبی آیا جس دور میں ترقی کا تابع نہیں تھا، انسانیت کا الف بھی نہیں تھا، اخلاق کا حمزہ تک نہیں تھا. اور جب جس دور میں آیا نہ سوشل میڈیا تھا نہ پرنٹ میڈیا تھا، مکے کے وادیوں میں کھڑے ہو کر، مدینہ منورہ کے صحراؤں میں کھڑے ہو کر، لاکھ سوا لاکھ صحابہ کے بیچ بیٹھ کر پیارے آقا دین کی کیا دعوت دیے ہیں کہ آج کوئی کونا ایسا نہیں جہاں محمد کا دین نہ پہنچاؤ. میرے
یہ موبائلوں کا زمانہ نہ ہوتا، خطوں کی بات نہ ہوتی تو میرے گھر کی بات میرے رشتہ داروں تک پہنچانے کے لیے کتنے وقت ہو جاتے. کسی کی تحریکیں، کیسی کیسی تحریکیں، کیسی کیسی تنظیمیں زمانے میں اٹھی، کیسے کیسے لوگ دعوے لے کر اٹھے کہ میں اپنے مشن کو دنیا میں پھیلا کر رہوں گا. ان کے گھر سے باہر یا ان کے محلوں سے باہر ان کی تحریک، ان کا مشن نہیں گیا، وہ خود گھروں سے نکل کر قبرستان چلے گئے. کروڑوں رحمتیں نازل ہوئی میرے آقا پر. تھے آقا بھی ویسے، دے کر بھیجا اللہ بھی ویسا. مدد آقا کے ساتھ 100% تھی. 1% بھی اللہ کی مدد میں کمی نہ تھی. 23 سال کے مختصر سے عرصے میں سارے عالم میں توحید کا سبق پہنچانے والا میرا نبی ہے. سارے عالم میں رسالت کا سبق پہنچانے والا میرا نبی ہے. سارے عالم میں نبوت کا سبق پہنچانے والا میرا نبی ہے. نماز پہنچایا، نماز کا ہر مسئلہ پہنچایا، روزہ پہنچایا، روزے کا ہر سبق پہنچایا، زکوٰۃ پہنچایا، زکوٰۃ کا ہر سبق پہنچایا، حج پہنچایا، حج کے اسباق پہنچائے، معاملات پہنچائے، معاشرت پہنچایا. ہے میرے نبی کی طرح کوئی تو پیش کرو. آج اسی نبی کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، آج اسی نبی کے شان میں بے ادبیاں ہو رہی ہے. بات پکی ہے کہ غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے. واٹساپوں میں وائرل ہو چکی ہے بات کہ اعلان پروفٹ محمد کہنا بھی اس وقت ملک میں جرم ہے. تحقیق چل رہی ہے. دو باتیں ہیں، ملک اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہوگا. توجہ مولانا، توجہ. اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہوگا کہ ملک کہ اس جملے پر یہ تیار درج ہو. ڈپارٹمنٹ اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہوگا. میں خود لگایا ہوں، میرے جو دوست احباب ہیں کانپور کے ان سے بات کیا ہوں، اور آج شام تفصیل بھی آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. تم جس سے محبت کرتے ہو اس سے محبت کا تمہیں اظہار کرو. اور یاد رکھو یہ جملہ میں اپنے آستہ کو رکھ کر کہتا ہوں، میرے پاس اس جملے کے دلیلیں ہیں. تم جس سے محبت کرتے ہو، تم جس سے محبت کرتے ہو اس سے تم ہی محبت کرتے ہو، یا تم جیسے محبت کرتے ہو. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ہم ہی محبت نہیں کرتے، کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے. اس سے آگے کا جملہ ہے جو نہیں کسی مولوی کے پاس، کسی مفسر کے پاس، کسی محدث کے پاس، کسی غوث کے پاس، کسی قطب کے پاس، کسی ابدال کے پاس، جو میں اب بیان کرنے والا ہوں، اور وہ بھی میرا جملہ نہیں، تمام عاشقان رسول کا جملہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. تم جس سے محبت کرتے ہو اس سے کون کون محبت کرتا ہے وہ تمہارے پاس ہوگا. ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم ہی محبت نہیں کرتے. یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ہی محبت نہیں کرتا. اس ذات اقدس کو بنا کر پیدا کرنے والا خالق خود محبت کرتا ہے. اور ایک بات ہے، اگر یہ سوشل میڈیا میں ایک افواہ ہے تو پھر یو پی کیوں خاموش ہے؟ پوائنٹ صرف انڈیا میں نہیں، ساری دنیا میں پھیل چکی ہے یہ بات. ساری دنیا میں پھیل چکی ہے یہ بات کہ ہندوستان کا ایک اسٹیٹ جو اس وقت کچھ لوگوں کی وجہ سے بہت بدنام ہو رہا ہے، جبکہ وہ اسٹیٹ ایک دور میں بہت اچھا نام رکھتا تھا اپنے اندر. یہی وہ اسٹیٹ ہے جس کے گود میں دارالعلوم دیوبند ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہی وہ ریاست ہے جس کے آغوش میں دارالعلوم دیوبند ہے. اب میں کیا کہوں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دارالعلوم دیوبند کے آغوش اور گود میں
ریاست ہے یا ریاست کے گود میں دارالعلوم دیوبند ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہزاروں مدارس عربیہ، یہی وہ اسٹیٹ ہے جس کا فرد واحد انگریزوں کے دانت کھٹے کرتا ہے، اس کا نام ہے قاسم نانوتوی۔ یہی وہ اسٹیٹ ہے جہاں کے علماء انگریزوں کو ملک چھوڑنے کا تقریباً ماحول بنا چکے تھے، بعد میں آ کر کچھ محنت ہوئی تو ملک آزاد ہو گیا۔ اور ہماری مینٹالٹی اس وقت کی یہ ہے، پوری بریانی بنانے تک محنت لگتی، پکاتی کی، کب بھی پکاتی صاحب گرمی سے یعنی تو بیڑی مارنے کے واسطے بیٹھے تو محبوب وہاں سے گزر، محبوب ذرہ ایک راؤنڈ ہلاؤ جی، اب انہوں ایک راؤنڈ بریانی کے اندر کے مسالے کو ہلاتے ہی دوسرے دن محبوب ہمارے کہنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کل کی دعوت اور کل کی بریانی ہم نے ہی بنائی ہے۔ سمندر کہاں، خطرہ کہاں، محنت کہاں، سوچ کہاں، ابتدا کہاں، انتہا کہاں۔ ریاست یو پی اتر پردیش ملک میں جانا مانا میں ریاست، آج اسے کچھ لوگ بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور ہر قسم کی چنگاری جو ملک کو آگ لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے، اسی ریاست کے کچھ ملک دشمن لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دو چار افراد ہیں ملک میں بس، یا نہیں تو دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کے گنتی کے مطابق ہے۔ ان لوگوں کو جہاں بٹھانا اگر بٹھا دیے تو ہمارا ملک بڑا سکون سے گزرے گا۔ ہمارے جلوس نکلے، بڑے بڑے بیانات، ان کا یاترا وہ جاترا نکلتا ہے، اندھے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جہاں چاہے راستوں میں اپنے مذہب کے پوجا گھر بناتے ہیں، ہم نے کبھی ابجیکشن نہیں کیا، لیکن کبھی کبھی ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ میں خالی اور بیکار جگہ پڑی ہوئی ہے جس کی نظر تک نہیں پڑتی۔ نماز کا درجہ ہمارے دھرم میں کیا ہے تمہیں کیا معلوم، اور نماز پڑھتے ہیں تو کس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو کس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، نماز کے قیام میں کس کو کیا تکلیف ہے، نماز کے رکوع میں کس کو کیا تکلیف ہے، نماز کے سجدوں میں کس کو کیا تکلیف ہے۔ کسی کنارے میں جا کر کوئی اللہ کا بندہ دستی سے بٹھا کر 2 رکعت، میرے آقا نے یہ بھی سبق دیا کیونکہ آقا کو معلوم تھا، معجزہ تھا، اللہ نے یہ غیب کی بات عطا فرمایا تھا، اے محمد تمہاری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا کہ نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، ایسے دور میں اگر تمہارا غلام نماز پڑھنا چاہے تو کیسی اور کتنی نماز پڑھے، یہ بھی آقا نے سکھایا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ سفر کی نماز میں 2 رکعت اگر تم پڑھتے ہو تو سنت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، تاکہ نماز بھی ادا ہو جائے اور جلدی بھی ہو جائے، تمہارے دشمنوں کو بولنے کا موقع تک نہ ملے۔ علم مکمل ہونا، کامل علم، اس پر بات کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ I love Prophet محمد کہنا جرم نہیں ہمارے دھرم میں، I love Prophet محمد کہنا صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی نہیں۔ اکرم پریشان مت ہو، آگے کا جملہ بھی پہلے سنو۔ I love Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ ہماری محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ جملہ تو ہمارا دھرم اور ہمارا ایمان ہے۔ آقا کو جاننا ایمان ہے، آقا کو ماننا ایمان ہے، آقا سے محبت کرنا ایمان ہے،
آقا ہی سے محبت کرنا نہیں، آقا کے آل اولاد سے محبت کرنا ایمان ہے، آقا کے صحابہ سے محبت کرنا ایمان ہے، آقا کے مکہ سے محبت کرنا ایمان ہے، آقا کے مدینے سے محبت کرنا ایمان ہے۔ اور آگے جملہ کہو، بہت اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام سے راضی ہو جائے، آقا جس سے محبت کرے ان سے محبت کرنا بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ صحابہ پر ملک میں 2-4 مہینے سے جمعہ کے خطبات کا عنوان کیوں بنا ہے؟ صحابہ سے پورے ملک میں 2-4 مہینے سے عنوان کیوں بنا ہے؟ صحابہ کون ہے؟ ہم سب نبی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جن سے نبی محبت کرتا تھا۔ اللہ عالم، حقیقت کیا ہے پتہ نہیں، لیکن اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ جب میرے خلاف میں کوئی غلط اور جھوٹا اور الزامی پروپیگنڈا ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ اس میں بدنام ہو رہا ہے، حکومت اس میں بدنام ہو رہی ہے، ریاست اور علاقہ اگر بدنام ہوتا ہے تو اس حکومت کے اور اس ڈپارٹمنٹ کے اور اس علاقے کے اہم بڑے ذمہ دار آ کر وضاحت کرنا چاہیے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ کبھی کبھی خاموشی بتاتی ہے انسان کا معیار کیا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی بتا دیتی ہے انسان کا معیار کیا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ایک بچہ شرارت نہیں کرتا، کی رے کریا بول کر اسے مارنے کا، میں کہاں کریا چکتی بھی تمہیں مار رہی تو من گئے کہ بچپن گزریا نہیں کیا تمہارا، ایسے شرارت نہیں کرے کیا؟ بائی چانس بچہ شرارت نہیں کریا، انہیں کریا بول کر کونتے بھی بڑا مار رہے ہیں، میں کہاں کریا بو چکتے بھی تمہیں کہاں گئے تھی منجے جا کر پکڑتے سو، میں کہاں کریا بو۔ جو بچہ شرارت کرتا انہیں کریا کہ نہیں کریا کہ وہ کو معلوم کرنا گیا، تو انہیں خاموش رہا تو سمجھ جانا بہت بڑا کام کر کو آیا ہے۔ ارے گھروں کے اندر یہ مزاج چلتا کہ نہیں چلتا؟ چھوٹے بچے سچے ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، برحق ہوتے ہیں، ان سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اگر وہ بڑے ہو کر جھوٹے بنتے ہیں ان کے گھر کے جھوٹ کا اثر پڑتا ہے۔ بچے من کے سچے، بچے من کے اچھے، یہ سب جملے سن چکے ہیں۔ جو آدمی شرارت نہیں کرتا وہ آگے بڑھ کر بول دیتا میں نے کہاں کیا ہے، ہماری ریاست میں ایسا کیسا ہوا ہے، ہوا واقعہ کچھ اور، پیش کیا جا رہا ہے کچھ اور۔ اگر وضاحت آ جاتی تو اتنا عالم میں پروپیگنڈا نہ ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت 100% سلامت ہے، 0.0000001% بھی اللہ اکبر، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، مدرسوں میں جب جلسہ ہوتا ہے تو یہی آیت کو پڑھی گئی۔ ایک سال پہلے میں ایک جلسے کو گیا تھا، وہ جلسے میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا تو میں بھی حافظ قرآن کی فضیلت پر اسی آیت کو پڑھا۔ اتفاق سے مجھے نہیں معلوم، بیان 15 منٹ 10 منٹ ہے کہ تو مجھے بلا لے کر گئے۔ میرے سے پہلے جو مولوی صاحب گئے تھے انہوں بھی وہ آیت پڑھے، ان سے پہلے جو مولوی صاحب گئے تھے انہوں بھی وہ آیت پڑھے، اب میں بھی جا کر پڑھا تو میں بھی وہی آیت پڑھی۔ بیان کے بعد ایک بے تکلف آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت پورے مولوی صاحب وہ قرآن کی آیت پڑھ رہی نا، قرآن میں دوسری کوئی سی بھی آیت نہیں کیا حضرت، مولوی صاحب کو چھیڑنا کا تو اس سے اچھا مزہ کہاں ہے؟ عام لوگوں کو، جاہلوں کو، گستاخوں کو، علماء کو چھیڑنے سے زیادہ مزہ تو ان کو ان کے بستروں میں نہیں آتا۔ بڑے ادب اور احتیاط کے ساتھ صحیح اور برحق بات کہہ دیا میں۔ کسی نے کیا کہا، بولنے سے پہلے سوچو اور سوچ کر بولو، کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اب میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں نا
आई लव प्रॉफिट मोहम्मद पर जो हुआ, चूंकि बात तहकीक में चल रही है, नतीजा निकल जाए तो फिर बता दे हम हमारा मोहम्मद कौन है। एक अफवाह थी, मोहब्बतों का ऐलान सारे आलम में हो रहा है, हकीकत है तो फिर देखना मोहब्बत का आलम क्या होगा। मैं भी बोल सकता हूं ना, मैं कल से कोशिश कर रहा हूं, हुआ क्या? क्योंकि कल भी मैं प्रोग्राम में था आंध्र प्रदेश में, रात को 3 बजे आया। उसी वक्त जो वक्त मुझे मिला था, उस वक्त में मैंने कुछ तहकीक की, 2-4 हजरात को फोन किया तो कहने लगे कि नहीं हमना भी मालूम नहीं, किसी ने कहा कि नहीं सो गए हैं, किसी ने फोन ही नहीं उठाया। एक हमें है कितने बजे फोन करे तो भी उठा लेते, घर के ना घाट पे। हमारा फोन तो कभी बंद होता नहीं, 24 घंटे ऑन हो को हैंग हो रहा उन्हें। क्या दिलवाई। अब हमें रात के 10 के बाद बड़े लोगों को फोन करने डरते हैं, 11 बजे के बाद बड़े लोगों को फोन करने मैं डरता हूं। मेरे असातिज़ा को तो मैं फोन करता ही नहीं, डर है, डर है। उन तक पहुंचकर बात करना है, फोन क्या करें हम उनको। सामने बिठाकर पढ़ाने वाले उस्ताद मोहतरम को फोन में बात करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बेअदबी है। अगर कभी हालत मजबूरी में फोन करता हूं तो पहले मैं माजरत चाह लेता हूं, माफी चाह लेता हूं, लेकिन हमारे असातिज़ा का सीना बड़ा वसी है, वो इजाजत के साथ दुआएं देकर कहते हैं बोलो मौलवी साहब क्या है मसला। कहा तुम्हें टानी रोड तक आने होता, टानी रोड पार करना पुलसरात पार करने से भी ज्यादा परेशान है। वो लोग बोलते भी मुझे तो नहीं मालूम है। वो आरटीओ में 2 व्हीलर का लाइसेंस या एलएल लेने गए तो उन्हें आरटीओ ऑफिसर पूछता कहते कहां से आए ही, टानी रोड से आए ही, बगैर किसी तहकीक के लाइसेंस। वहां चलाने वाला काम भी चला सकता है। सामने गड़ा है भाई, कीचड़ है, चिक्कड़ है, हमना भी नुकसान है, हमें गए तो बाजू वाले को भी नुकसान है। मुसलमानों अखलाक सीखना यहां वहां की बात नहीं, हर जगह का ये हाल है। सामने वाले की मजबूरी समझना भी अखलाक में दाखिल है। संतूर साबुन से मुंह धोकर, फेयर एंड लवली लगाकर, हेयर स्टाइल करके, अच्छे कपड़े पहनकर बाहर जाना इंसान होने की अलामत नहीं। आपको क्या मालूम है, अब तो जानवरों को भी बेहतरीन कपड़े पहनाए जा रहे हैं। अखलाक पैदा करो, अदब पैदा करो। आप ये जुमले मैं अपने लिए भी कहता हूं कि अगर मेरे पास अखलाक ना हो तो ये रुमाल बदनाम हो जाएगा, मेरे पास अखलाक ना हो तो ये इमामा बदनाम हो जाएगा, ये खबा व अबा साया तो बदनाम हो जाएगा। कम से कम अल्लाह ने जो जाहिरी शक्ल सूरत दे रखी है उसकी हिफाजत के लिए तो अखलाक पैदा करो। अखलाक से बहुत दूर है उम्मत, अखलाक से बहुत दूर है उम्मत। नाम के है, नाम के। अखलाक पैदा करो। एक मिनट में कुछ होने वाला नहीं है, 1 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 1 मिनट का तुम्हारा सब्र तुम्हारे अखलाक की दलील बन जाएगी। कब कौन किसी का होता है,
सब झूठे रिश्ते नाते हैं, दिल रखने की सब बातें हैं, सब असली रूप छुपाते हैं, कब कौन किसी का होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, दिल रखने की सब बातें हैं, सब असली रूप छुपाते हैं, अखलाक से खाली लोग यहाँ, अखलाक से खाली लोग यहाँ लफ्जों के तीर चलाते हैं, खाली घड़ा आवाज बड़ा। रोजाना अखलाक के 2-4 सबक पढ़ो। अभी मैंने शुरू में कहा था, जिन मस्जिदों में असर की नमाज के बाद तालीम होती है, 5 मिनट का मदरसा पढ़ा जाता है, हाथ जोड़ता हूं नौजवानों, असर की नमाज पढ़कर वो 5 मिनट के मदरसे में जरूर बैठकर उठ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के घर में तुम तालिबे इल्म हो जाओगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें। नहीं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, उड़ जाता। अल्लाह के पास मांगने का तेरे पास वक्त नहीं है, ऐसे लापरवाह को अल्लाह ताला देना भी नहीं चाहते। मुकद्दर में रिस्क तय ना होता, तेरी लापरवाही की वजह से रिस्क का दरवाजा भी बंद हो जाता। बैठो। मैं एक मस्जिद को गया, वहां पर असर की नमाज पढ़ी, मेरी नमाज छूट गई, 1 या 2 रकात छूट गई। मुसाफिर का नहीं। अब मुसाफिर के लिए 4 के बजाय 2 रकात। मुसाफिर क्या करना, 4 रकात वाली नमाज को क्या करना, 2 रकात पढ़ना, नमाज को आदि करना। अंतखसुरु मिनस सलाह, नमाज को खस्र करो। लेकिन यहां 4 रकात वाली नमाज पर आयत का हुक्म है, 2 रकात वाली नमाज पर आयत का हुक्म नहीं है, 3 रकात वाली नमाज पर आयत का हुक्म नहीं है। असल तादाद रकात 2 ही है, बाद में चलकर 2 का इजाफा हुआ। मगरिब की असल तो 3 ही है, बाद में चलकर 1 का इजाफा नहीं हुआ। फजर 2, जोहर 2, असर 2, इशा 2, बाद में चलकर जोहर में 2 का इजाफा हुआ, असर में 2 का इजाफा हुआ, इशा में 2 का इजाफा हुआ। अल्लाह अपने फजल से इजाफा करने के बाद तिलावत पर इजाफा नहीं किया। अल्लाह ताला की रुखसत देखो, जो रकातें बाद में ज्यादा बनी है उसमें तुम सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर रुकू कर लो, पूरी नमाज का सवाब मिलेगा। लेकिन इमाम के पीछे, मुकीम इमाम के पीछे जाकर मुसाफिर नमाज पढ़ता है तो पूरी नमाज पढ़े। अब मैं नमाज में गया, नमाज से फारिग हो गया, इमाम साहब की जमात की नमाज हो गई, मेरे 2 रकात मजबूत थे, मैं उन 2 रकात को पूरा करके असर की तस्बीह पढ़ रहा था तो इमाम साहब 5 मिनट का मदरसे पढ़ रहे थे। बड़ी अच्छी किताब है वो। अखलाक की एक बात आई कि प्यारे आका सुनो, अमल करो, छोटे छोटे काम तुम्हारे झंडे चढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। खानदानों में तस्करा होगा तुम्हारा, पूछे नहीं तो भी रिश्ते तुम ना खुद होकर आएंगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये बात है ना, जिनकी शादी नहीं हुई उनके वास्ते। हाँ, मुजम्मिल साहब बोले बा अखलाक पर अमल करे तो रिश्ते आते हैं, बोल को जिनकी हो गया मुनु भी अखलाक पर अमल कर को कीरे आ रही नहीं, बोल को पूछना नहीं। करीब में एक अजीब फोटो देखा अकरम साहब, जबरदस्त फोटो देखा।
آپ جیسے لوگ ایسے فوٹو مجھے عنوان کے لیے بھیجتے ہیں، میں دیکھتا نہیں ہوں۔ صحیح سلامت ایک آدمی دوسرے دن ہسپتال میں پڑا ہے، کئی کو ہسپتال میں پڑا ہے کہ تو دو ہاتھوں کے انگوٹھے بھی کٹ کو ہی، دو پاؤں کے انگوٹھے بھی کٹ کو ہی، ایکسیڈنٹ ہوا رہی نا، اللہ نہ کرے، یہ ہاتھ کو ڈیمیج، یہ انگوٹھا کٹنا تھا، برابر انگوٹھی کٹ کو ہی، وہ بھی دو پاؤں کے انگوٹھی بھی کٹے ہی، دو ہاتھوں کے انگوٹھی بھی کٹے ہی۔ آج کا سلامت انسان کل اسپتال میں دو ہاتھوں انگوٹھے، دو پاؤں کے انگوٹھے کٹے، نیچے تفصیل لکھا ہے۔ اسپتال کو آنے سے پہلے انہیں بیوی کے سامنے بیٹھ جا کر 4 شادی کے دلائل بیان کر رہا تھا۔ بیگم میں کیا تم نہ قرآن کا حوالہ پیش کرو، حدیث کا حوالہ پیش کرو، تمہارے میرے ذات میں خود دلیل ہے کہ ایک مرد کو 4 بیویاں رہنا چاہیے۔ دیکھو، ایک انگوٹھا 4 انگلیاں یہ ہاتھ میں بھی، ایک انگوٹھا 4 انگلیاں یہ ہاتھ میں بھی، یہ پاؤں میں بھی 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا یہ پاؤں میں بھی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا۔ اس کا مطلب یہ ہے 4 دلیل دیا ہے، 4 بیویاں ایک شوہر کو ہونا چاہیے، بس بولنا تھا۔ بیوی گھر میں فیصلہ کری، دلیل بھی نکو، 4 شادیاں بھی نکو، ہنسو انگوٹھے پورے کٹ کر ڈالی۔ اس عنوان کی تقریر مولانا طارق مسعود کی بہت پسند ہے لوگوں کو، الٹا منجے بھی لوگ کہ حضرت تمہیں 4 شادیوں کے بارے میں بول رہی نہیں سو تمہیں۔ دیکھو حضرت پاکستان میں مولانا طارق مسعود صاحب کیا ہمت سے بول رہی۔ میں بولا خالی ایک وارم ہندوستان بولا کو وہ عنوان میں کام کرو بول کر بولو، بعد میں معلوم ہوتا انہوں بھی ایک کی طرف واپس آ جاتے۔ وہاں کا ماحول الگ، یہاں کا ماحول الگ۔ 4 کرو، 3 کرو، 2 کرو، پہلے ایک کو تو ڈھنگ سے سنبھالو، ایک کو تو خوش کرو۔ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کو اٹھیا، الٹا ہم نہ دلیلہ پیش کر رہے۔ کیا مولانا تمہیں نہیں بولتے نا 4 شادیاں کے بارے میں؟ پہلے ایک شادی کا رزلٹ لے کر آ، تیرے گھر کے اندر تیری بیوی کا فون نمبر دے، جو میری بہن ہے میں پوچھوں گا تو کیسے اخلاق سے، تجھے پکارنا تک نہیں آتا، تو دوسری شادی کرنے کی سوچ رہا ہے۔ وہ ایک بیوی کو حلال کھلانے کا رزلٹ تیرے پاس نہیں ہے، حرام پیسے رکھ کر 2 کیا سوچ رہا ہے، 3 کا سوچ رہا ہے۔ وہ ایک بیوی کو خوش نہیں کیا، اور وہ بھی یہ نہیں کہتی کہ کیا مقدر میرا چمکا کہ میں اس کی بیوی بنی۔ 4 کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ شریعت جس کے لیے جب جو اجازت دیتی ہے وہ اجازت کے تحت میں آپ کو وہ حکم ملتا ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں میرے پیاروں، شادی کر کچھ کے بیوہ کی خدمت کرنا، بغیر نکاح کیے کہ کسی بڑے تنظیم و تحریک کا سہارا لے کر بیواؤں کی خدمت نہیں کر سکتے، یتیموں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ خود خاندان کو کھنگال کر دیکھو، ہمارے اپنے خاندان میں کتنے بیوگان ہیں، کتنے یتامہ ہیں۔ ہمارے اپنے خاندان کے بیوگان ترستے رہے، اور یہ قرآن اور حدیث کا مطلب سمجھے بغیر عمل کرنے کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے۔ طاقت ہے تو کر، نہیں تو چھوڑ، لیکن پہلے حقیقت کی طرف تو آ۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، کرنا کر لو، نہیں کرنا نہ کو کرو، بار بار کرتوں بول کر اسے ٹارچر بھی دینا نہیں، اس لیے کہ اس کے دل سے تمہاری محبت نکل جائے گی۔ دھمکی دینا نہیں، اگر اسے اجازت ہوتی تو پھر اس کی دھمکیوں سے ہمارا خون بھی پانی ہو جاتا۔ ماحول ہے، اجازت ہے، طبیعت ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس کے اندر کا حکم تمہارے اندر ہے، تم کر لو، الگ بات ہے، لیکن اس کے دل کو چھوٹا مت کرو۔ ایسا کری
कर लो तुम ये, उन्हें भी बोलती, मैं ही बोलकर 300 कर लखनऊ मालूम होता, बराबर उसकी बद्दुआ कबूल हो जाती। दूसरे के सामने झुका नहीं, पहले के सामने झुका नहीं, दूसरे के सामने पीछे पीछे फिर लगवाएगी। आहों से बचो, बद्दुआओं से बचो, मजलूमों के आंसुओं से बचो। एक फलस्तीन और गज्जा पर रोने वाले, सच है तुम्हारा रोना, लेकिन जरा घर के अंदर का हाल भी तो देखो, मुआशरत की जिंदगी देखो। लेकिन अजीब मसला है, हर लाइन में तजुर्बे का सवाल करके बाद में वो काम उसे देते हैं। ये रास्ता ही ऐसा है कि इसमें तजुर्बे का सवाल ही नहीं कर सकते हैं, एक भरोसे में शादी करके देते हैं। उससे पहले तहकीक का हुक्म है, तहकीक अगर सही हो जाए इंशाअल्लाह ताला शादी के बाद की जिंदगी जन्नत बन जाती है। यहाँ ये सवाल नहीं कर सकते क्या नौशाह शादियां गिरियां करके तुम्हारा तजुर्बा है क्या बोलकर कौन भी खाली रिश्ते में पूछता क्या? नहीं, बात बड़ी गहरी हो रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात आ गई, अजमत सहाबा से लेकर मैं यहां तक आ गया हूं। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए, अखलाक पैदा करो, अखलाक, ऐसे अखलाक पैदा करो, अल्लाह करे कि औरतों तक बात न जाए, फिर भी वाहिद पर भरोसा नहीं है। ऐसे अखलाक पैदा करो, ऐसे अखलाक पैदा करो, ऐसे अखलाक पैदा करो कि उन्हें खुद हम ना आफर देना। अब आज से अखलाक शुरू, देखो इंशाअल्लाह। एक जमाना था खुद घर की औरतें इस किस्म का ऑफर देती थी, जी हमारी खानदान में एक अच्छी बच्ची है, बेवा होगी जी, कौन भी नहीं थी उसको, बेयारो मददगार थी, मैं खुद इजाजत देता हूँ, जबकि उसकी इजाजत का दखल नहीं थे, लेकिन अपने शौहर की मोहब्बत पर क्या भरोसा रहूंगा, उन्हें खुद ऑफर पेश करती। इन्हें चुपके दिखाने के बाद चुपके रहो तुम ना, छोटो में खा जाना, लेकिन दिल बोलता ये तो वक्त का इंतजार था। क्या अभी भाई, अखलाक पैदा करो, अखलाक। माँ बाप के सामने बच्चों के अखलाक नहीं, और ये जुमला कहूं तो शायद आप मुनासिब नहीं समझेंगे, मेरे पास मुनासिब है, बच्चों के सामने माँ बाप के भी अखलाक नहीं, भाइयों के सामने भाइयों के अखलाक नहीं, भाइयों के सामने बहनों के अखलाक नहीं, बड़ों के सामने छोटों के अखलाक नहीं है। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ा, नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हुए बैठा, 5 मिनट का मदरसा है, उसमें एक अजीब और गरीब रिवायत आई जो मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था। उसमें लिखा है कि अगर तुम कुरान पढ़ना चाहो तो उसके सामने बाजू जाए नमाज बिछाकर कुरान न पढ़ो जो सो रहा है। सोने वाले के बाजू अगर कुरान पढ़ना है तो आहिस्ता पढ़ो, वरना जोर से अगर पढ़ना है तो कोई ऐसी जगह चले जाओ जहां जोर से पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे कुरान की तिलावत की आवाज से बाजू सोने वाले आदमी के नींद में खलल वाक़ होता है, ये भी तुम्हारे अखलाक से बाहर बात है। पढ़ रहा है क्या? कुरान अल्लाह का कलाम, 1 हरफ पर 10 नेकियां, अल्लाह राजी हो जाते हैं। तिलावत कलाम पाक जो है वो अल्लाह ताला से बात करने के बराबर है। मेरे नबी को बहुत पसंदीदा अमल था कुरान पाक का पढ़ना है, बावजूद ये तमाम फजीलतों के प्यारे आका ने क्या फरमाया, प्यारे आका ने क्या फरमाया कि पहले सोने कौन माहौल है देखो, सोने वाला है, तुम्हारी तिलावत से उसके नींद पर खलल ना हो, ऐसे अखलाक हमारे पास है। अखलाक अगर नहीं, मैं किसी जमाने में 5-6 जुमा अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक पर बात किया, याद होगा आप लोगों को। अखलाक पैदा करो, अदब पैदा करो, बात का लहजा अच्छा बनाओ,
اچھے جملے استعمال کرو، انداز میں محبت بھی ہو، ادب بھی ہو، بولو انشاءاللہ۔ ضرورت پڑی تو بات کرو، نہیں تو نہیں۔ نہیں تو نہیں۔ ایمان کے بعد اخلاق کا بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے جس کی صحت پر حضرات محدثین کا اختلاف ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام آقا کے اخلاق بیان کرتے ہوئے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ جس واقعے سے اسلام کے کسی حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ واقعہ تھوڑے موڑے ذوق کی وجہ سے بیان کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے پیارے صحابہ کے ساتھ ایک راستے سے جا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنی رفتار کو سلو کر دیا، آہستہ کر دیا۔ آقا نہ تیز تیز چلتے تھے، نہ آقا انتہا درجے پر آہستہ چلتے تھے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، چلو یا چلاؤ، آہستہ بھی نہیں تیز بھی نہیں، درمیانی رفتار اختیار کرو۔ محبوب توجہ، خواہ تیز چلانا قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ جانتے کیا ہوا؟ شروع میں نے وہی علم کی بات کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ مسلمانوں، یہ بات تمہارے میرے بیچ میں رہ جائے، دشمنان اسلام تک نہ جائے تو بہت بہتر ہے۔ ہم علم کے 1,00,000 حصوں میں ایک حصہ بھی ہم نے پایا نہیں ہے، اسی لیے تو ہمارا مقدر دشمنوں کا تھوک بن گیا ہے۔ حالات کو سامنے رکھو، جو کہنا ہے میرے بارے میں کہو، میں بہت سوچ کر بات کرتا ہوں۔ حالات کو سامنے رکھو، جذبات کا نام اسلام نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے گھر والے پریشانیاں اٹھائیں۔ ایک جماعت مل کر فلسطین کے بارے میں کوئی احتجاج کرتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ تنہا ایک نوجوان اٹھتا ہے، جھنڈے لہراتا ہے، اسی نوجوان کو پوچھو تو کبھی فلسطین کے حق میں نماز 2 رکعت یکشا صلاۃ الحاجہ پڑھ کر دعا کیا؟ میرے ان بھائیوں کے لیے، اس ملک کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں، اور بڑے علماء تک پہنچ کر اور بڑے بڑے تنظیموں اور تحریکوں تک پہنچ کر وہاں کے لیے ریلیف کا انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور خامخواہ دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹیا جھنڈے لہرا دیے۔ کیا دور چل رہا ہے؟ تیری جوانی بڑی قیمتی ہے نوجوان۔ کون کی حیدرآباد میں کچھ کہا یا کچھ لہرایا؟ حیدرآباد کو چھوڑو اپنی جگہ پر، وہ تلنگانہ کا کیپٹل ہے، وہاں کا مزاج ہی کچھ اور ہے۔ اشارہ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی سے محبت کرنا ہے تو پہلے عقل استعمال کرو۔ میرے سے بھی محبت کرنا ہے، عقل استعمال کرو۔ میری ہر بات صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، کہنے والے کہہ دیتے ہیں۔ سی ایم آیا تو اٹھ کر علماء کا کھڑا ہونا، علماء کے سامنے گستاخی ہے۔ کہاں کی گستاخی ہے؟ بس ٹیچر اچھالنا جن کی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے، ان کے زبانوں سے محبت کے اور حق کی باتیں آتی نہیں۔ کوئی آتا ہے،
اس کے لیے کھڑا ہونے کا حکم کیا؟ یہ بھی تو ہے نا مسئلہ. پہلے کتاب پڑھتے یا علماء سے پوچھتے, بعد میں ہنگامہ اور حملہ کرتے. لائر ہو, ڈاکٹر ہو, بیرسٹر ہو, انجینئر ہو, سی ایم ہو, پی ایم ہو, کاؤنسلر ہو, مسجد کا صدر ہو, سیکریٹری ہو, مسائل آتے ہیں تو خود بیان نہ کریں, علماء سے پہلے رابطہ کریں. صحیح ہے سب بات. کسی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا بے ادبی نہیں ہے. کسی کا استقبال کھڑے ہو کر کرنا کوئی بے ادبی نہیں ہے. اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ زبان کا بند رکھنا اپنی عزتوں کی حفاظت ہے. ہر جگہ زبان کھلتی ہے تو سمجھو کہ کبھی نہ کبھی اس کی عزت بہہ کر چلے جائے گی. پیارے آقا بعض مواقع میں کھڑے ہونے سے منع کیا, اور بعض روایات ایسے ہیں کہ آقا کے استقبال میں صحابہ بھی کھڑے ہوئے. منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آنے والا خود چاہتا ہے کہ میرے اکرام میں اٹھ کر کھڑے ہو, تو اس کے لیے کھڑا نہ ہونا بہتر ہے. آنے والا چاہتا نہیں, لیکن ہے وہ ایک ذمہ دار, تو اس کے لیے کھڑا ہونا بہتر نہیں, نبی کا حکم ہے. قبیلے کے ایک سردار صحابہ کے بیچ آئے, آقا نے فرمایا ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قبیلے کے سردار آئے, آقا نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. اپنے سردار کے لیے کھڑے رہو, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میں نے نوٹ کیا تھا وہ پورے دلائل مل جائیں گے انشاءاللہ. جو زبان میں آیا اس کو بیان کرنا حق نہیں ہے. اس کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے, علماء سے رابطہ کرنا چاہیے, مسائل معلوم کرنا چاہیے, تب جا کر انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ صحیح بیان کرنے کا موقع ملے گا. تب جا کر صحیح بیان کرنے کا موقع ملے گا. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے, صحابہ ایسے ہی بیٹھے رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا قوموا الی سیدکم, تم اپنے سردار کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. قوموا الی سیدکم, تم اپنے سردار کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. ہاں, جو آدمی چاہتا ہے میرے لیے کھڑا ہو جائے, آدمی تو اس کے لیے کھڑا نہیں ہونا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے میرے محبت میں, میرے ادب میں سامنے والا کھڑا ہو, پیارے آقا نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایک بڑا آدمی آ رہا ہے, حلیم دین آ رہا ہے, عمر میں بڑا آ رہا ہے, متقی پرہیزگار آ رہا ہے, یہ قوم کا کوئی سردار آ رہا ہے, وہ چاہتا بھی نہیں, لیکن پھر بھی اس کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہونا یہ بے ادبی نہیں ہے, بے ادبی نہیں ہے, یہ اخلاق ہے, اخلاق. اب پارلیمنٹ ہو کہ اسمبلی, اسپیکر آتا ہے تو سب اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. وہاں بھی تو یہ کہہ دو نا ہم کسی کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے.
स्टूडेंट पार्लियामेंट में या असेंबली में जब स्पीकर आता है उठकर सब खड़े होते कि नहीं होते? अरे बोलो रे बाबू, अब वहां भी तो बोलो। हम किसी के लिए उठकर खड़े नहीं होते। हमारे धर्म में किसी के लिए उठकर खड़े होने से मना किया गया है। वह ईद भी है कि जहन्नम में ठिकाना बना ले, फिर देखना क्या होगा कि गिरबान की पट्टी पकड़कर जहां है वहां से बाहर किया जाएगा। कोर्ट में, चाहे सिटी कोर्ट हो, लायर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम के तमाम जब जमा हो जाते हैं, आखिर में जज जाते हैं, जस्टिस साहब आते हैं, सबके सब उठकर खड़े हो जाते हैं। अब आने वाले कौन से मुत्तकियों को रोजगार में इकरामन कर खड़े होते, वो अलग बात। ऐसे जलसों में जहां कोई बड़ा आदमी आता है, मोहब्बतन अगर कोई खड़े होते हैं, वो उलमा के सामने गुस्ताखी नहीं है। क्यों? एक फलसफा बताता हूं, एक फलसफा बताता हूं, सुनो। ये तमाम के तमाम जलसे में आए हुए शुरका मिसाल के तौर पर, अब मैं बहैसियत खुसूसी मेहमान के वहां पर गया, मेरे साथ और भी उलमाए किराम बैठे हैं। आप तमाम के लिए हम सब मेहमान हैं, लेकिन एक आदमी को खास तौर पर बुलाया जाता है, तो अब वो आता है तो उसके लिए आप भी मेजबान हैं, मैं भी मेजबान हूं, उनका इकराम करना है। और हमने देखा है हमारी रियासत में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्टेजों में जहां पर सियासी रहबरान बैठे हुए होते हैं, वहां बड़े बड़े मशाहिर हजरात उलमा किराम जाते हैं, तो हमने सियासी लीडरान को उठकर खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हुए देखा है। मतलब क्या है? कीचड़ उछालना। कोई और उलमा के शान में गुस्ताखी करता है तो बोलते हैं खुद जरा गिरेबान झांक कर देखो कितने मौकों पर उलमा के शान में गुस्ताखियां हुई हैं। कुछ सियासी जिम्मेदारान से इस आजिज का इख्तलाफ है, जाती इख्तलाफ नहीं, माली इख्तलाफ नहीं, दुश्मनी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि हमारा रियासत कर्नाटक और हमारा बेंगलोर करोड़ दर्जे बेहतर है यहां के सियासी जिम्मेदारान उलमा के मातहत। मिंबर और मेहराब में जब डंके की चोट में कहा जाता है तो उस आलिमे दीन के सामने सीना तान कर कोई ना काउंसलर आता है ना एमएलए आता है। क्या मौलाना? बाज रियासतें, बाज इलाके, बाज हल्के ऐसे हैं जहां पर उलमा का मुंह खोलना इंतहा दर्जे पर खतरा है। इसीलिए मैं कहता हूं जो मुंह में आया उसे बयान करने का नाम हक भी नहीं, बयान भी नहीं, बकवास है, बकवास। नौजवानों ये बात आई कहां से? नकल करना है तो अच्छे सोच विचार रखने वाले और दूर अंदेश जो होते हैं उनकी नकल करो। हमारे दीवाने बच्चे जोश में आ जाते हैं, झंडे लहरा देते हैं। झंडे लहराना फलस्तीन और गजा से मोहब्बत नहीं है, उनके हक में दुआ करना मोहब्बत है, उनके लिए तहज्जुद में रोना और तड़पना मोहब्बत है, उन तक पहुंचने या पहुंचाने का इंतजाम और कोशिश करना मोहब्बत है। ये तमाम काम तो छोड़ देते हैं। वला तुहलिकू अनफुसकुम, अल्लाह का कलाम क्या कहता है? हालात और हादिसात को तुम अपने हाथ में ना लो वरना तुम पछताओगे, 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 पछताओगे। दीवाना उठा मलीदा कूटे, कभी वो काम ना करो। मोबाइल का बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करो। बटन दबाने से पहले ओके या कैंसल 1 से 4 मर्तबा देखो। तुम्हारी भूल, तुम्हारी नादानी, तुम्हारी गफलत को भूल और नादानी और गफलत नहीं समझेगा डिपार्टमेंट।
जितने आप होते हैं उन तमाम पर लाभ डाल कर रखो। कोई मोबाइल पूछता है, भरोसे में मत दो। ये सब एक बाप की हैसियत से तुम्हारा दर्द लेकर बयान कर रहा हूं मैं आपको। तुम्हारी जरूरत है, जब वक्त आएगा तो खूब दिल खोल कर खिदमत करो। वला तुहलिकू अनफुसकुम, हालात को अपने ऊपर डालकर खुद बर्बादी का सामान न बनाओ। मेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट के दोस्त अहबाब भी हैं, कभी जलसों को जाता हूं तो जलसों में शरीक भी होते हैं। एक क्या कहते हैं उस डिपार्टमेंट के आदमी को मुझे नहीं मालूम, मेरे हाल वो अच्छे डिपार्टमेंट में, उन्होंने कहा कि मौलाना आपकी बात नौजवान बहुत सुनते हैं और समझते हैं, जरा इस पर भी बात करें। मोबाइल दे देते हैं भरोसे में, अब वो ले लेता है मोबाइल। अब कौन दोस्त कौन दुश्मन क्या पता। दुश्मनों के रूप में, माफ फरमाना, दोस्तों के रूप में दुश्मन छुपे हुए हैं, रेहजम छुपे हुए हैं। इसे हक्का ना रहे क्या भी एक मसद किसे भी कर डाले वायरल होगा, हमने मालूम नहीं साहब, हमने मालूम नहीं साहब, मैं करा नहीं साहब। तुम्हें अल्लाह की कसम खाओ, कुरान हाथ में रखकर कसम खाओ, कुछ नहीं चलेगा। क्या तुमको तुम्हारी जवानी चाहिए, तुम्हारे खानों पे तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं? डीजे हल्ली का मसला अभी तक अटका हुआ है, सब लालीपप दे रहे हैं। आएंगे लोग, मीटिंगें करेंगे, उनके मीटिंगों के टेबलों में जबरदस्त केक और पप्स रहेंगे, लेकिन बच्चों के आपकी फिक्र कौन करेगा, मैदान में कौन उतरेगा? अभी करीब में एक मीटिंग हुई, वो बच्ची आए जो रोए, सोशल मीडिया में आया, कलीजा पानी पानी हुआ। अब आप मेरे ऊपर लगाओ तीर, मौलाना तुम्हें क्या कर रहे हैं? हम हुकूमत के करीब नहीं साहब, हम हुकूमत के करीब नहीं, और हमको खरीद करते भी नहीं, और हमको जरूरत भी नहीं। उन लोगों को पकड़ो जो हुकूमत के करीब हैं, उन लोगों को पकड़ो जो इस वक्त की हुकूमत को इस शर्त पर बिठाए, रियासत कर्नाटक में मुसलमानों का वोट मुत्तफिक ना होता, यह हुकूमत बरसरे इख्तिदार ना आती। यह मेरा पक्का चैलेंज है। किसी की मेहनत नहीं, उलमा की मेहनत। डंके की चोट में कहूंगा, चाहे मुझ पर कुछ भी हो जाए, रियासत कर्नाटक की जो हुकूमत है, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, उलमाए किराम की मेहनतें हैं, मुसलमानों का इत्तेफाक है। आज सीएम बने बैठे हैं, डीसीएम बने बैठे हैं, वजारतों के झंडे चढ़ा रहे हैं। और इलेक्शन से पहले जिन बातों को हम लोगों ने रखा उनके सामने, उसमें से एक डीजे हल्ली का मसला भी था। कौन है, कितने साल हुआ? तसल्लियां देने वाले मिलेंगे, ताज़ियत अदा करने वाले मिलेंगे, थोड़ी बहुत खिदमत और सदका व खैर खैरात और ज़कात अदा करने वाले भी मिलेंगे आपको, लेकिन पूरा मसला हल करने वाला आज कोई नहीं। साया हमारा नहीं। मुझे बहुत फिक्र है नौजवानों, तुम्हारी आजाद जिंदगी की वजह से, अल्लाह गवाह है, कसम अल्लाह की तकिए में सर रखता हूं, मुझे मेरे बीवी बच्चे नहीं तुम याद आते हो। मैं कसम खा लिया, अल्लाह को गवाह बनाया हूं। क्या होगा इन नौजवानों का? किसके कंट्रोल में आएंगे? किसकी बात सुनेंगे? कोई नहीं। इसलिए कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से आप साफ और पाक रहकर भी सलाखों के अंदर सड़ने का मौका नहीं। वो बच्चियां जहां बुलाते हैं जा रहे हैं, किसी की मां रोते हुए आ रही है, किसी की बीवी रोते हुए आ रही है। एक बच्ची को बताकर सोशल मीडिया में मेरे दोस्त ने वायरल किया, ये बच्ची है 4.5-5 साल की बच्ची गालिबन है, उसके बारे में बता रहे हैं कि इन्हें 2 महीने की थी।
تب اس کا بابا اندر گیا. اب انہیں 5 سال کی ہو گئی ہے. یہ موبائل نہ رہتا تو یہ بابا کو بھی بھول چکی ہوتی. موبائل نہ ہوتا یہ بابا کو بھی بھول چکی ہوتی. یہ حال ہے یہ بیکار کے واٹس ایپ وائرل فلاں فلاں نہیں. تحریکوں کے ماتحت رہو. کتنی بہترین تحریکیں ہیں, ان کے ساتھ جڑے رہو, مشورہ کرو, اخلاق پیدا کرو, اخلاق پیدا کرو. راتوں کو جلدی جا کر سوو. علماء کی تقریروں سے جو نہیں سنتا اسے پولیس کی جوتیاں کھانی پڑتی ہیں. کل بھی دیکھا میں, زبردست بارش پڑ رہی ہے, میں آندھرا پردیش سے آیا ہوں, پولیس بھگاتے ہوئے جا رہی ہے, گلیوں میں دوڑ رہے ہیں. جو باپ سے نہیں ڈرا وہ بدنصیب پولیس والے سے ڈر رہا ہے. جو ماں سے نہیں ڈرا بدقسمت وہ لاٹھی والے سے ڈر رہا ہے. شادی شدہ ہے, رات کے 3 بجے بستر سے دور ہے. تیری طاقت پر میں کیا نتیجہ نکالوں؟ شرم نہیں آتی؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں, لڑائی ہوئی تو بھی رات گھر میں جورو سے لڑنے کے بعد اس کے ساتھ لڑنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. دیکھو بے شک بول رہے ہیں. گھراں کو جاؤ کوئی سننے والا نہیں. جب دکانیں پولیس 11 بجے بند کرنے کے لیے آتی ہے, 10 بجے بند کرنے کے لیے آتی ہے, پورے علاقے کی ایک تنظیم انجمن بنی ہوتی ہے. ہر مارکیٹ کی ایک انجمن ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مارکیٹ کی, لوہے کا مارکیٹ ہے ایک انجمن ہے, کپڑوں کا مارکیٹ ہے تو ایک انجمن ہے, ایک علاقہ ہے کالی ہوٹل ہی ہوٹل ہے, پورے ہوٹلوں کا ایک انجمن ہے. جب پولیس کی طرف سے قانون آتا ہے 10 بجے بند کر دینا تو پورے ہوٹل والے مل کر کہتے ہیں 10 بجے سے تو ہمارا بزنس شروع ہو رہا ہے. اب سب کے سب جاتے ہیں ایم ایل اے سے ملنے کے لیے, اور ایم ایل اے صاحب ووٹوں کا حق ادا کرنے کے لیے 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی مہلت لے کر دیتے ہیں. یہاں یہ تو خوش ہو گئے, ان علاقے کے ایم ایل اے اللہ کو کیا جواب دو گے جو تمہارے علاقے کے نوجوان رات کے اندھیرے میں اپنی نیند اور صحت اخلاق برباد کر رہے ہیں. ایم ایل اے کو جواب دینا پڑے گا. جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کا حساب اتنا بڑا ہوتا ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور حضرت خلیفہ ہارون رشید دونوں حج کے لیے گئے. دونوں مل کر طواف کرتے ہیں. طواف سے فارغ ہو کر مطاف سے دور آ کر بیٹھتے ہیں. اچانک خلیفہ ہارون رشید نے حضرت ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے کہا, حضرت والا کچھ نصیحت کر دیجئے تاکہ آپ کی نصیحت کو میں زندگی بنا لوں. حضرت ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتائیے خلیفۃ المسلمین, یہ جو کعبے کے اطراف طواف کر رہے ہیں کتنے ہوں گے؟ خلیفے نے کہا اندازاً 10,000 ہوں گے. کیا اتنے ہی مسلمان ہیں کہ اس سے بھی زیادہ تمہارے علاقے میں؟ اس سے 100 گنا زیادہ ہے. تو تب ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے کیا بہترین جواب دیا, اسے سونے میں لکھ کر ایک ایک کاؤنسلر تک پہنچانا, ایک ایک ایم ایل اے تک پہنچانا, ایک ایک مسجد کے صدر تک پہنچانا, ایک ایک تنظیموں کے تحریکوں کے ذمہ داروں تک پہنچانا. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا ان میں سے جتنے بھی ہیں سب کو اپنی اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا. خلیفہ تم تنہا ہو جو سب کی زندگی کا حساب تم کو دینا پڑے گا. بولو اللہ اکبر. بڑا 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 بندہ چاہتے نا, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار کو اپنے ماتحت کا جواب دینا پڑے گا. میں, میری بیوی, میرے بچے ہیں, جہاں میری اپنی تنہا زندگی کا حساب میرے اللہ کو دینا ہے, میرے بیوی اور بچوں کے اعمال و اخلاق و ایمان اور رسالت کے بارے میں بھی حساب دینا ہے. اس کو اگر آپ آج کے جمعے کا تحفہ سمجھ کر لے کر چلے گئے اور آواز جہاں تک جاتی ہے وہ تمام حضرات اگر لے کر چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد کی زندگی ہی بدل جائے.
آج کے بعد کی زندگی بدل جائے گی. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, بدلو نوجوانوں, بدلو. تم نے غیروں کو اسلام کیا دکھایا؟ یہ سوال ہوگا تم سے, مجھ سے. کلکتہ کے ایک بہت بڑے جلسے میں, مسلمانوں کے جلسے میں, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, نئی دنیا اخبار جب میں پڑھتا تھا, کلکتہ کے اندر سیرت النبی کا ایک زبردست جلسہ ہوا. لاکھوں کا, ہزاروں کا مجمع تھا. اس میں بڑے بڑے علماء کرام تھے. علاقے کی کوئی عورت بھی آئی تھی غیر مسلم, اسے بھی کچھ کہنے کا موقع مل گیا تو اس نے نبی کی محبت میں, نبی کے اخلاق پر بات کرتے کرتے ایک ایسا جملہ بیان کیا کہ پورے اسٹیج کے علماء کی اوسان قطع ہو گئی. کہنے لگی, اتنے پیارے تمہارے نبی ہیں, اتنے پیارے تمہارے نبی ہے جس کو میں سن رہی ہوں, اگر اس وقت میری موت آ گئی, اللہ مجھ سے پوچھا تو ایمان کے بغیر کیوں مری, تو میرے پاس جواب ہے, اے اللہ یہ تیرے بندوں نے تیرے اور تیرے نبی کا دین مجھ تک نہیں پہنچایا. طبیعت بھی میری ناساز ہے, بخار ہے, کھانسی ہے, لیکن میں شروع میں جو علم کی بات کرتے کرتے آیا, ٹانی روڈ کی بات کرتے کرتے آیا, اخلاق کی بات کرتے کرتے آیا, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, بدلو میرے پیاروں, بدلو. ہم نے کیا بتایا دنیا کو؟ اسلام. دین کیا بتایا؟ سنتیں کیا بتائی؟ کیا دعوت کی ذمہ داری تمہاری نہیں؟ کیا تبلیغ کی ذمہ داری تمہاری نہیں؟ پھر صرف شورا والوں کی ذمہ داری ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے, نظام الدین والوں کی ذمہ داری ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے, کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ اپنے ماحول میں رہنے والے ہمارے غیر مسلموں کو کتنا اسلام دکھایا؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے, آپ کا میرے سے ہے, الحمدللہ. اور یاد رکھو کہ یہ سوال ہم سب سے اللہ ضرور کرے گا. مسلمانہ کے محلے دیکھو با کتنے پاک تھی, یہ چرچا ہونا. بولا تو بہت ہے. مسلمانہ دیکھو جی کیسے ہی عشاء پڑھ لگا سیدھا گھر کو چلنے کی. آج کل تو کچھ علاقے کا نام لینا نہیں چاہتا کہ میں بڑے عقل مند, بڑے ذہین لوگ, تم لگا گھور نہیں سوتے کہتے تو معلوم ہے میں کہاں سے آتے بھی ترجمہ تم نہ سمجھ میں آ رہا ہے. کیا بابو, بہت ذہین ہے تم لگا. کچھ علاقے ایسے ہیں, اللہ اکبر, ہمارے اپنے علاقے ہیں, ہر گلی میں مسجد ملے گی, مکتب ملے گا, کوئی نہ کوئی عالم ملے گا, کثیر تعداد میں مسلمان ہیں. لیکن اس وقت وہ علاقے شہروں کے اندر ایسے بدنام ہیں کہ دوسرے محلے کا غیر مسلم نوجوان اس محلے کو جا کر آتا ہے تو اس کے گھر کے اندر اس کی پٹائی صرف اس لیے ہو رہی ہے, برباد ہونے کے لیے گیا وہاں پر. ہمارے پاس اگر کوئی برباد ہوگا, ہمارے ساتھ رہ کر کوئی برباد ہوگا, ہمارے ساتھ چل لمحے گزار کر کوئی برباد ہوگا. لیکن آج چرچا ہے شہروں میں, اللہ کا سوتے نہیں, ٹی وی سو کو مرتا نہیں, یہ پکی رپورٹ ہے. جبکہ ان کو اٹھنا ہے صبح کو 7 بجے, ان کو اٹھنا ہے صبح کو 8 بجے. ہم نہ اٹھنا کتنے بجے نہیں بولتے؟ ابھی سنے نہیں آیا ذرا, نہیں ابھی بھی سنے نہیں آیا. 5 بجے اٹھنا ہے ہم لوگوں کو. 5 بجے اٹھنے کے لیے ہمارا نوجوان سوتا ہے 4 بجے. 5 بجے اٹھنے کے لیے ہمارا نوجوان سوتا ہے 4 بجے سوتا ہے. پھر فجر چھوڑتا ہے. جب فجر کا سوال کرے تو آئیڈیا سے جواب دیتا, نہیں حضرت پکا ارادہ تھا حضرت, سویا تو ہنکیا لگ گیا. سوئے تو گھگو, ہنکیا لگتے سونے تو کیا پاما لگ جاتے کیا؟ سوئے تو ہنکیا لگتے, پاما لگتے کیا؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ درد آئندہ جو میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. بدلو میرے دوستوں, نوجوانوں پر, ساتھیوں پر, خلیرے پھپھیرے مولیرے بھائی بہنوں پر محنت کرو, ایک سیدھا اچھا راستہ اختیار کرو. گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت